اگر اپنے بتوں کی مدد کرنا چاہتے ہو نا تو ابراہیم کو جلا دو. کہ ہمارے بتوں کے خلاف بولنے والا ہوتا ہے کون؟ اس کو جلا دو. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی پلاننگ شروع ہو گئی. قوم کے بڑوں نے کہا ایک بڑا دائرہ بنا دو، اس میں لکڑیاں لا کے ڈالو اور لکڑیاں اس میں آگ دہکا دو، ابراہیم کو اس میں جلا دو. اب لوگوں نے لکڑیاں ڈالنا شروع کر دی. کسی کا کوئی بیمار ہو جاتا انہیں منت مانتا تھا، اگر ہمارا بیمار اچھا ہوا تو 1 کنٹل لکڑی ابراہیم کو جلانے کے واسطے دوں گا. اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امی ہے، ہم زندہ و بیدار ہے مردار نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بابا سے کہا بابا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. اب رات میں نکلے. ابراہیم علیہ السلام کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں، یہ جترا سے اور بابا سے پیچھا کیسا چھڑانا. آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں کو، کہا بابا میرے کو کیسا کچھ معلوم ہو رہا. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ وَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ. ستاروں کو چوبی دیکھا، کہا بابا میرے کو کیسا کیوں دکھ رہا، اور بیٹھ گئے گبل کے. بابا بولا اچھا ٹھیک ہے، نہیں آنے کا ہے نا، جا گھر کو جا کے سو جا. آج تک موقع ملا. وہاں سے اپنے گھر گئے، پورا گاؤں خالی ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے وہ بابا کا ہتھوڑا جو تھا نا، تراشتے دینا بت، وہ ہتھوڑا اٹھایا، گھر سے باہر نکلے، شہر کے سب سے بڑے بت خانے میں پہنچے. آپ نے ایک نظر ماری، دیکھا پورے لائن سے کھڑے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے پورے لائن سے، اور بیچ میں بڑا کھڑا ہوا ہے. ان کے سامنے پھل رکھے ہوئے ہیں، مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کلاس لینا شروع کی. ایک کے پاس پہنچے اور اس سے کہا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو، ارے کھاؤ. وہ خاموش ہو، اٹھا کے مارا، کٹ، ناک توڑ دیے. پھر آگے بڑھے، اس سے کہا ما لکم لا تنطقون، ارے بات کیوں نہیں کرتے، ذرا بات تو کرو. اب وہ تو بے جان ہے نا جی، وہ تو بے جان، ان میں جان نہیں ہے. اٹھا کے کان پہ کٹ، کسی کے ہاتھ کسی کے پاؤں، زخمی کرتے کرتے پوروں کو زخمی کیا. اور وہ بڑا جو تھا نا، اسے کچھ نہیں بولے، وہ ہتھوڑی اٹھا کے اس کے گلے میں لٹکا دے. دیکھ رہے بھائی باقی تو سنبھال لے، میں تو جا رہا ہوں. جا کے گھر کو چادر اوڑھ کے سو گئے. اب میلہ ختم ہوا، لوگ جب واپس آئے تو ان کا دستور یہ تھا، بڑے بت خانے میں پہنچتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے. جب پہنچے تو دیکھا پورے زخمی ہیں. اتنا ٹینشن آیا قوم کو، اور انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین. یہ کس نے حرکت کی ہمارے معبودوں کے ساتھ، وہ تو بڑا ظالم ہے. کون ہے وہ؟ تو کسی نے کہا فتى یذکر یقال لہ ابراہیم. اجی وہ آزر کا بیٹا ہے نا، ہمیشہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، انہیں کراؤں گا. قوم کے بڑوں نے کہا لاؤ اس کو. فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ، لاؤ سب کے سب. ابھی نو انجان مار کے جو ہے چادر اوڑھ کے سو رہے تھے، چادر کھینچ کے ہے اٹھ، چل قوم کے بڑے بلا رہے ہیں. اب اندر جب بت خانے میں پہنچے، لوگوں کو اتنا ٹینشن تھا پوچھو مت، کیونکہ کل حزب بما لدیہم فرحون. جس قوم کے جو عقیدے ہیں نا، اسی پہ وہ خوش ہیں، اس کے خلاف سننا نہیں چاہتے، جان دے دیں گے. ہاں جی، وہ باطل ہی کیوں نہ ہو.
قوم کے بڑوں نے پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی؟ انجان مار کے بولے بڑے کے گلے میں دکھ رہا ہتھوڑا، چھوٹے جو ہے نا اسے ٹینشن دیے ہوں گے، انہیں ٹینشن میں آ کے سب کو سزا دیا ہوں گا۔ ذرا پوچھو نا بیچاروں سے کون مارا رہے تمہارے کو؟ ایسی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دی کہ عقلمندوں کی گردنیں جھک گئی، سوچ میں پڑ گئے کہ ابراہیم کو کیا جواب دینا۔ آخر شرمندہ ہو کر سر اٹھا کے کہا ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے۔ ابراہیم نے فرمایا افسوس تم پر اور جن کی تم پرستش کرتے ہو ان پر کہ یہ نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ افسوس ہے تم پر۔ قوم نے کہے زیادہ باتیں نہ کو کر۔ اب دیکھو انسان کو غصہ کب آتا ہے؟ جب دلیل نہیں رہتی اس کے پاس۔ جی بڑا غصہ آیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر اپنے بتوں کی مدد کرنا چاہتے ہو نا تو ابراہیم کو جلا دو۔ کہ ہمارے بتوں کے خلاف بولنے والا ہوتا ہے کون؟ اس کو جلا دو۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی پلاننگ شروع ہو گئی۔ قوم کے بڑوں نے کہا ایک بڑا دائرہ بنا دو، اس میں لکڑیاں لا کے ڈالو اور لکڑیاں اس میں آگ دہکا دو، ابراہیم کو اس میں جلا دو۔ اب لوگوں نے لکڑیاں ڈالنا شروع کر دی۔ کسی کا کوئی بیمار ہو جاتا انہیں منت مانتا تھا اگر ہمارا بیمار اچھا ہوا تو 1 کنٹل لکڑی ابراہیم کو جلانے کے واسطے دوں گا۔ بہرحال وہ کافر اپنے عقیدے میں ثواب سمجھ کے لکڑیاں ڈالتے رہے۔ نمرود کی حکومت نے اعلان کیا عوام جتنے لکڑیاں ڈال سکتے ڈالو، باقی بچے تو ہم ڈالتے گورنمنٹ۔ بہت بڑے دائرے میں لکڑیاں جمع کی گئی، اس میں آگ لگا دی گئی۔ اب آگ دہکنے لگی، اتنی زبردست آگ کہ اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا صرف بھانپ سے جل کے کباب ہو کے گر جاتا تھا، کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ فل تیاریاں ہوئی اور اس وقت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی اور جیل خانے میں ڈالا گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنا کیسا؟ اس کی بھانپ اتنی تھی کہ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے، ڈالنا کیسا؟ تو شیطان نے انسان کی شکل میں آ کر ان کو ایک طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ منجنیق کا تھا۔ پہلے زمانے میں قلعوں پر منجنیق کے ذریعے بڑے بڑے پتھر پھینکے جاتے تھے دیواریں توڑنے کے لیے قلعوں کی۔ تو منجنیق پر ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا دیا گیا، اور جب آگ میں ڈالا جانا ہے تو انسان کو اللہ نے عقل دی نا جی۔ عقل کا کام کیا ہے معلوم؟ عقل کا کام ہے انسان کو نقصان سے بچانا۔ جی اگر کوئی زہر دے دے اور یہ کہے تے کو 100 روپے دیتا ہوں یہ زہر پی لے، انہیں بولتا میں 200 دیتا ہوں تو پی لے۔ ہاں جی تو عقل کا کام ہے انسان کو دنیاوی نقصان سے بچانا، لیکن عقل آخرت کے نقصان سے نہیں بچا سکتی۔ جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے عقل کافی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے
انبیاء کرام کے ذریعے وحی بھیجی اور اپنی کتابیں بھیجی. اللہ کی وحی آخرت کے عذاب سے بچانے والی. تو عقل صرف دنیا تک محدود ہے، آخرت میں اس کی پہنچ نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی عقل نے کہا ابراہیم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے کوئی عقل مندی کی بات نہیں، کمپرمائز کر لو. لیکن جو عشق تھا، عشق خداوندی، اس نے کہا نہیں. عشق کمپرمائز نہیں کرتا، یاد رکھو. اور جو کمپرمائز کرے وہ عشق نہیں ہوتا، ہوس ہوتی ہے وہ. اسی لیے عاشقاں معشوقاں دیوانے، ہاں جی، بیری جان سے کود کے مر جاتے، ریل کے پٹری میں آ کے مر جاتے ہیں، زہر انڈریل کھا کے پی کے مر جاتے، ہاں جی. کیونکہ محبت میں عقل کا کوئی دخل نہیں. جسے عقل ہے نا انہیں محبت نہیں کر سکتے. ہاں جی. بہرحال عشق خداوندی نے کہا ابراہیم یہی موقع ہے اللہ کی رضا کے لیے، کود جاؤ. علامہ اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل نہیں عشق. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل سوچتی رہ گئی، عشق کود بھی گیا. بس جی جب منجنیق سے ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام جس ایریے میں گر رہے ہیں، اللہ نے آگ کو حکم دیا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. اللہ نے فرمایا خبردار ہے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، امن والی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. تو جس ایریے میں گر رہے نا، وہ آگ کے بھانپ سے ہاتھ میں جو ہتھکڑیاں تھیں نا لوہے کی، وہ پگھل کر گر گئی، اور پیر میں کی بیڑیاں بھی پگھل کے گر گئی بھانپ سے. اور گرنے سے پہلے اتنے ایریے کی آگ بجھ گئی. اطراف کی آگ جل رہی ہے ابھی فل، اتنے ایریے کی جس میں ابراہیم علیہ السلام گرے نا، اتنی آگ بجھ گئی، سلامتی والی ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کو جب جیل خانے میں ڈالا گیا تھا نا، ان کا جبہ نکال لیے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھی. جب آگ میں ڈالے گئے ابراہیم علیہ السلام تو جبہ نہیں تھا. حضرت جبریل امین جنت سے جبہ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا. یہ جنتی جبہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے پاس پہنچا. اسحاق علیہ السلام کے بعد وہ جبہ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ جبہ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. وہی جبہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام جب اندھے ہو گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے وہی جبہ بھجوایا تھا. وہ جبہ جب ان کے چہرے پہ ڈالا گیا، اس کے ٹچ ہونے سے ان کی آنکھیں پھر سے روشن ہو گئی تھی. یہ عام جبہ نہیں تھا، یہ جنت کا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے جبرائیل لے کر آئے تھے. اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام 7 دن رہے. 7 دن. تم بولیں گے پھر کھانے پینے کیسا، ناشتہ دوپہر کا شام کا؟ ابراہیم علیہ السلام کی غذا اللہ کا ذکر تھی، اللہ کا ذکر کرتے تھے، نہ بھوک لگتی نہ پیاس. 7 دن تک رہے. اطراف میں آگ جلتی رہی، لوگاں بولے ابراہیم اب ختم ہو گیا. 7 دن کے بعد آپ اس سے جب باہر نکل کر آئے
تو سب سے پہلے باپ سے ملاقات ہوئی. باپ بھی اپوزیشن میں تھا لیکن باپ کو بڑا تعجب ہوا. آگے بڑھ کر اس نے پیشانی کو بوسا دیا. کہا ابراہیم تو بچ گیا؟ کہاں، میرے رب نے میری حفاظت کی. باپ نے کہا ابراہیم واقعتاً تیرا رب تجھ پہ بڑا مہربان ہے. بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا. آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے.